بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ایمان و یقین کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے حج کی فرضیت، حج کے فضائل، حج کے فرائض، حج کے واجبات اور حج کے آداب۔ محترم سامعین، اسلام کے 5 ارکان میں سے آخری اور تکمیلی رکن حج بیت اللہ ہے۔ حج کے لغوی معنی قصد و ارادہ کے ہیں اور اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے ارادے سے مکہ مکرمہ جا کر وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کیے ہوئے خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنے اور مکہ مکرمہ کے مختلف مقدس مقامات میں مخصوص افعال کرنے کو حج کہتے ہیں۔ محترم سامعین، ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر جو بیت اللہ پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ خواتین کے ساتھ ان کے شوہر یا کسی محرم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ حج کے بہت بڑے فضائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس آدمی نے حج کیا اور اس میں کسی فحش بات کا ارتکاب کیا اور نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کی تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو کر واپس ہوگا جیسا اس دن تھا جس دن پیدا ہوا تھا۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پے در پہ حج کیا کرو، کیونکہ حج اور عمرہ دونوں فقر و محتاجگی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح لوہار اور سونار کی بھٹی لوہے اور سونے چاندی کا میل و کچیل دور کر دیتی ہے، اور حج مبرور پاک اور مخلصانہ حج کا صلہ اور ثواب بس جنت ہی ہے۔ محترم سامعین، حج کرنے کے لیے 5 دن مخصوص ہیں، یعنی 8 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک۔ ان دنوں کے علاوہ سال کے اور دنوں میں حج نہیں کیا جا سکتا، البتہ عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ حج کے 3 فرائض ہیں۔ حج کا پہلا فرض احرام باندھنا۔ حج کی نیت سے احرام باندھنے سے حج کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور احرام کی ساری پابندیاں حاجی پر عائد ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد پکار کر تلبیہ پڑھا جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حج کا دوسرا فرض وقوف عرفات ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کے دن زوال آفتاب کے بعد سے 10 ذی الحجہ کی صبح صادق کے درمیان میدان عرفات میں ٹھہرنا، اگرچہ تھوڑی سی دیر کے لیے ہو۔ محترم سامعین، حج کا تیسرا فرض طواف زیارت ہے، یعنی وقوف عرفات کے بعد طواف زیارت کرنا حج کا سب سے اہم رکن ہے، اور حج کے 6 واجبات ہیں۔ نمبر 1، مزدلفہ میں ٹھہرنا، عرفات سے شام کو آ کر یہاں رات کو قیام کرنا اور پھر طلوع فجر کے بعد تھوڑی دیر عبادت کرنا۔ حج کا دوسرا واجب سعی کرنا، یعنی صفا اور مروہ خانہ کعبہ کے قریب 2 پہاڑیاں ہیں، ان کے درمیان چکر لگانا سعی کہلاتا ہے۔ حج کا تیسرا واجب جمرات کو کنکری مارنا، یعنی مینا میں کافی فاصلے سے 3 ستون بنے ہوئے ہیں، انہی ستونوں کو جمرات کہا جاتا ہے۔ حاجی ان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمرات پر کنکریاں پھینکنا اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا اللہ تعالیٰ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے ہے۔ حج کا چوتھا واجب قربانی کرنا۔ مینا میں حاجی قربانی کرتے ہیں تاکہ دوست، احباب، فقراء اور مساکین کو اس کا گوشت کھلائیں۔ حج کا 5واں واجب حلق کرانا، سر منڈانا یا سر کے بال چھوٹے کرانا۔ حج کا 6واں واجب طواف وداع کرنا، یہ حج کا آخری عمل ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ حاجی جب حج کے بعد اپنے وطن واپس ہونے لگے تو اس کا آخری عمل بیت اللہ کا طواف ہی ہو، اس لیے اس طواف کا نام طواف وداع اور طواف رخصت ہے۔ محترم سامعین، حج کے بہت سے آداب ہیں۔ حاجیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کے لیے احرام باندھنے سے لے کر حج کے بعد احرام اتارنے تک نیکی اور پاک بازی اور امن و سلامتی کے سفیر ہوں۔ حاجی کے لیے ضروری ہے کہ وہ نمازوں کا اہتمام کرے۔ حج کا مقصد اللہ تعالیٰ کے احکامات کو زندہ کرنا ہے۔ جب اس مقصد کے لیے سفر شروع کیا جائے تو نماز کی مکمل پابندی کا اہتمام ہو، اور حاجی کے لیے ایک اہم چیز اچھے اخلاق کی پیروی ہے۔
اپنے ساتھیوں کے راحت و آرام کا خیال رکھنا اور ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا بہت اہم ہے۔ اور اسی طرح حج کا ایک بڑا مقصد مقدس مقامات کا ادب و احترام ہے، تاکہ ان مقامات سے جو مقدس روایتیں وابستہ ہیں ان کی یاد دلوں میں قائم رہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ کہا سنا اس کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔